जी जनाब, खैर मकदम है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 19वां रोज़ा इख्तियार किया और अल्लाह के फजल करम से ये माह मुबारक हमें अता हुआ। अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत और अशरा मग़फ़िरत की आखिरी घड़ियाँ हैं समझ लें ये, और उसके बाद जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह का बेपाया एहसान है हम पर कि उसने ये माह मुबारक अता फ़रमाया है। जितने देखने वाले नाज़रीन घरों में इस वक्त हमें देख रहे हैं और जहाँ जहाँ जिस जिस मकामात पर दुनिया भर में देखा जा रहा है, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन में हिस्सा लेते हैं, सवालात के साथ शामिल होते हैं और पूरा प्रोग्राम देखते हैं और उसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक हमें मिलता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस सेगमेंट में हम क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब को ज़हमत कलाम देते हैं, वो आपके सवालात के जवाबात इनायत फरमाते हैं। आइए कॉलर्स की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिद ने फाइनल पेमेंट के पैसे फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाए थे, तो उससे ज़कात बनेगी या नहीं? आपने बड़ी स्पीड में बोला, दोबारा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोल दो। मेरे वालिद ने फाइनल पेमेंट के पैसे फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाए थे, तो उन पैसों पर ज़कात बनेगी या नहीं? ठीक है, ये पहुंच गया आपका सवाल, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़, टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें। बंद भी नहीं करते, 10 साल अपनी आवाज़ सुनने का बहुत शौक़ है, इसलिए आप लोग अपनी आवाज़ सुनते हैं, यहाँ आवाज़ आनी चाहिए आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बताइएगा जी मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बताइएगा जी। मेरा ये सवाल ये है कि बैंक से गाड़ी ले सकते हैं? ठीक है, और कोई सवाल? बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। जी मुसा। देखिए, ये जो फ़िक्स डिपॉज़िट में पहले तो ये कि पैसा रखवाना गलत होता है। अच्छा। क्योंकि जब आप कोई तिजारती एग्रीमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो ये आप गोया कि उस इदारे को कर्ज़े के तौर पे वो पैसा देते हैं और कर्ज़ के ऊपर नफ़ा लेना ये हराम होता है। लेकिन बहरहाल जो फ़िक्स डिपॉज़िट में पैसा है उस पर साल ब साल ज़कात बनती रहेगी, क्योंकि वो कर्ज़े का पैसा एक तरीके से, और जब आप किसी को कर्ज़ देते हैं उस पर साल ब साल ज़कात बनती रहती है, लेकिन अदायगी उस पर वाजिब होगी जब वो आपके दोबारा कब्ज़े में आएगा। और इस्लामिक बैंक से अगर गाड़ी लें तो उसमें कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर शरई एडवाइज़र होते हैं, मुफ्तियाने किराम होते हैं, उस प्रोडक्ट को उन्होंने अच्छी तरह देख लिया होता है। तो आम बैंकों से ना लें, किसी इस्लामिक बैंक से ले लें। ठीक है। कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, सवाल बताइए। मुफ्ती साहब से सवाल है कि मुफ्ती साहब, हम इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, तो हमारे आसपास को 8-10 मस्जिदें हैं। कोई 3 मिनट पहले अजान दे देता है, कोई 2 मिनट पहले दे देता है, कोई 4 मिनट पहले अजान दे देता है। और लाइक अगर टीवी पे है कि 6:45 पे खुलना है तो 6:41 से 2 में अजानें आ रही हैं, और हम बैठे हैं कि रोज़ा खोलें ना खोलें, टीवी से खोलें, किससे खोलें। एक तो इसका मसला बता दें। और दूसरा मसला मेरा ये है कि जिस तरह जुकाम वगैरह हो तो स्टीम ले सकते हैं रोज़े की हालत में? स्टीम, ठीक है। और कोई सवाल आपका? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं। जी सर। देखिए, इसमें आसान सा मामला ये है कि जो सबसे पहले सहरी बंद करवा रहा हो उसको फॉलो करें। अच्छा। और इफ्तार जो सबसे बाद में खुलवा रहा हो, एहतियात ये है कि उसको फॉलो करें। क्योंकि जब टाइम में डाउट होता है, वैसे तो मार्जिन होता है, ये जहन में रखना चाहिए, क्योंकि एक ही इलाके की सतह मुख्तलिफ होती है। असल में सूरज जब उफ़ुक़ से निकलता है ना, उस वक्त का एतबार है। अब एक पहाड़ी इलाके वालों को पहले उफ़ुक़ से निकलता नज़र आएगा, उनके लिए उस वक्त तुलुए फ़जर है। और हम अगर गहराई में रहते हैं तो देर से उफ़ुक़ पर तुलू होगा, तो लाज़िम टाइम डिफरेंस तो होता है। तो ये जो कैलेंडर्स होते हैं, इसके अंदर तमाम पूरे शहर का जो मुख्तलिफ टाइम होता है उसका औसत निकाल के लिखा होता है, जिसमें 1-8 मिनट का मार्जिन होता है। तो इसे मैं वजह बता रहा हूँ कि क्यों 1-2 मिनट इधर उधर हो जाते हैं। तो एहतियात इसमें है, जो सबसे पहले सहरी बंद करवाए उससे पहले बंद कर लें, और जो सबसे आखिर में इफ्तार करवाए खुलवाए यानी इफ्तार करवाए उसको फॉलो करें, ताकि एहतियात रहे। बिल्कुल इलाके की और मीडिया की, किसी भी टेलीविज़न की आज़ान में अगर फ़र्क हो तो ऐसी सूरत में रोज़ादार किसको फॉलो करें? वही मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर टीवी और इलाके के अंदर भी फ़र्क आ रहा है तो सहरी के अंदर जो पहले बंद करवाए, अगर इलाके वाले पहले अजान देते हैं, एहतियात यही है कि आप पहले बंद कर लें, उसको फॉलो करें, उसको फॉलो कर लें, इसी में एहतियात। ठीक ठीक। और इस टीम से रोज़ा टूट जाता है, ये कर लें, क्योंकि वो भाप अंदर जाती है बाकायदा, और आप कसदन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा मना है। कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फैज भाई बोल रहा हूँ। रईस भाई, एक सवाल ये था मेरा
کہ وعلیکم السلام، میرا سوال یہ تھا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم کہاں انویسٹ کریں گے تاکہ ہمارا پیسہ بھی سیف رہے اور شرعی حیثیت بھی اس کی صحیح رہے؟ ٹھیک ہے فیض بھائی، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر وہ مرزا یہ روزہ جب بند ہوتا ہے تو اذان کے دوران کچھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی سر. جی دیکھیں، پیسہ اسلامک کوئی بینک ہو تو وہاں کوئی مفتی صاحب لازم ہوں گے، ان سے مشاورت کر کے پھر اس کی کسی پروڈکٹ کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں، یا پھر پراپرٹی کے اندر انویسٹ کریں کہ بہت اچھا ہے جہاں پر قابل اعتبار کوئی بلڈر ہو یا قابل اعتبار کوئی سوسائٹی بنانے والا ہو، وہاں کریں تو کچھ عرصے میں اچھا ریٹرن ملتا ہے اور اس میں کاغذات بھی آپ کے نام ہوں گے، دھوکہ دہی کے چانسز نہیں ہوتے، تو یہ کر لیں تو بہتر ہے. اور اذان کے بیچ میں کھانے پینے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ایک حدیث میں فرمایا جس سے تمام ڈاؤٹ اڑ جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ فجر کے بعد اذان دیتے ہیں. اس کا مطلب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ تہجد کی اذان تھی جو فجر سے پہلے تھی. بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اذان تو ہوتی ہی سحری بند ہونے کے بعد ہے، ورنہ اذان ہی ٹھیک نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے جس نے اذان کے بیچ میں کھایا اس نے روزہ شروع ہونے کے بعد یا سحری بند ہونے کے بعد کھایا تو روزہ ہی ضائع ہو جائے گا. یہ غلط ہمارے گھروں کے اندر رسم قائم ہو گئی ہے، اس سے اوائڈ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آخری اس کے کلمات جو ہیں وہاں تک کھاتے رہتے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی اذان. ابھی تو کہتے ہیں اس مسجد کی ہو رہی ہے، اس کی باقی ہے، سب سے آخری والی وہ مؤذن صاحب زندہ باد. ٹھیک ہے. جی کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شاکر بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. جی بہن فرمائیں. جی آواز آ رہی ہے آپ کی، سوال بتائیے. جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی میرا یہ سوال تھا کہ میرے ہسبینڈ کی مجھے پینشن مل گئی ہے، وہ اب زندہ نہیں ہے، تو میرے بھائی مجھے رات سے جب بھی پینشن دیتے ہیں یہی بتاتے ہیں جی یہ گورنمنٹ کی طرف سے سود ہوتا ہے کہ پینشن ملتی ہے یہ سود کا پیسہ ہوتا ہے، تو یہ بات کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اگر اچھا ایک اور کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کریں. السلام علیکم. اچھا انہیں کسی نے کہا ہے کہ پینشن جو ہوتی ہے سود کے پیسے سے ہوتی ہے. میں نے کہا آواز آپ کو پہنچی نہیں پہنچی. دیکھیں جب آپ کو کوئی بینیفٹ دے رہا ہے، کوئی گفٹ دے رہا ہے تو آپ کو یہ، اور اسی طرح آپ کو سیلری ملتی ہے تو آپ کو اس تحقیق کی حاجت نہیں کہ کون کہاں سے پیسے لے کر آ رہا ہے. آج کل تو سب بینک کی رولنگ سے پیسہ چل رہا ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ بالکل صاف ستھرا پیسہ ہو تو وہ نہیں ہوتا. بہت سے فیکٹری مالکان کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کروڑوں اربوں روپیہ بینک میں رکھا ہوا ہے، اس سے جو ان کو سود حاصل ہوتا ہے وہ امپلائی کے اندر سیلری کے طور پہ تقسیم کر دیتے ہیں. اب اگر یہ آپ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو پرابلم ہے. تو گورنمنٹ، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سود کے پیسے سے دے، جو ٹیکس جمع ہوتے ہیں بعض خود اس سے بھی دیر ہوتے ہیں، وہ اپنے تمام ضرورتیں اسی طرح پوری کرتے ہیں. باہر سے پیسہ آتا ہے، ایم ایف سے ملتا ہے، ٹیکس کے پیسے جمع ہوتے ہیں، ان کو مختلف مدات میں خرچ کیا جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ سود کا ہی پیسہ ہوگا یہ بھی کنفرم نہیں ہے. تو اس لیے ان کے لیے پینشن لینے میں کوئی حرج نہیں، بالکل طیب حلال. محنت کی اجرت سمجھا جائے اسے. محنت کی اجرت تو نہیں ہوتی، خیر یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک بینیفٹ ہے نا، انعام ہے، اسی لیے اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. جو نامنی ہوتا ہے وہی اس کا مستحق ہوتا ہے، وارث نہیں ہوتا. تو یہ اجرت تو نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تحفہ اور انعام ہے، تو آپ بالکل لے سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، غلام مرتضی چشتی. جناب چشتی صاحب کیا کہیے گا؟ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ ہمیں ایک تو فطرانہ بتائیں اس دفعہ کتنا دینا ہوگا. جی ضرور. دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر کا سامان ہم لوگ ملازم ہیں، نہیں لیا جا سکتا، قسطوں پہ اگر لے لیا جائے تو اس کے لیے کیا گنجائش ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا قبلہ مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. ایکچولی میں دبئی میں ہوتا ہوں اور یہاں پہ مسجد میں کافی موٹے کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ مسجد میں جب تک جانماز نہیں لائیں گے آپ تو آپ کو انٹری بھی نہیں ملتی، تو وہ بھی لوگ فون کے لے کے آ جاتے ہیں. وہ کووڈ کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں احتیاطیں. جی اس کو سجدہ کس طرح ہوگا؟ مطلب پیشانی اور ناک جو ہے وہ بہت جمائی جائے گی زور سے، یا پھر صرف سجدے کے لیے پیشانی رکھ دیں آپ؟ اچھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ روزے دار پہ جب غسل واجب ہو جاتا ہے دن میں تو وہ گرگرا اور ناک میں پانی چڑھائے کہ نہ چڑھائے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. جواب پہ آتے ہیں. جی
جی فطرہ جو ہے وہ مختلف آج کل ہو رہا ہے. 170 روپے دے دیں تو یہ بیسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. 100 پہلے تھا, پھر وہ اب ذرا مہنگائی ہو گئی پھر ہے آپ نے تو 150 بھی بتایا ہاں درمیان میں. 150 یا اب 170 یہ مختلف آ رہا ہے, تو 170 دے دیں زیادہ اچھا ہے. کوئی مسئلہ تھوڑا زیادہ ہی ہو جائے گا. اور قسطوں پر سامان لینا شرعاً بالکل جائز ہے. جائز. اس میں وہ آفر کر دیتا ہے کہ کیش اتنا, اور اگر قسطوں پہ لوگے تو تھوڑا سا زیادہ مہنگا ہوگا. ان میں سے ایک طریقہ جب آپ مخصوص کر لیتے ہیں تو پھر یہ بالکل صحیح رہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں جو کنڈیشنز بعض اوقات لگاتے ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. وہ کسی اپنے قریبی مفتی صاحب کو چیک کروا دیں. کنڈیشن مختلف ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں اگر آپ نے ایک بھی قسط ڈیلے کر دی تو پھر وہ چیز آپ کی ضبط ہو جائے گی یا آپ پہ پینلٹی لگ جائے گی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ کنڈیشن غلط ہوتی ہیں. یہ کسی سے تصحیح کروا کر اور پھر بہرحال قسطوں کا کاروبار شرعاً بالکل جائز ہے. لیکن اس میں تو مفتی صاحب جو انسٹالمنٹ دینے والے لوگ ہیں نا, ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, چونکہ ظاہر ہے اگر یہ نہیں کریں گے, کنڈیشن لگائیں گے, تو انسٹالمنٹ والے بھی 4 مہینے بعد قسطیں جمع کرائیں گے شاید. یقینی سی بات ہے, آپ کے بجلی کے بل میں بھی ایسے ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ڈیو ڈیٹ پہ اگر دے دیں گے تو یہ, ورنہ مالی جرمانہ. تو مالی جرمانہ تو ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جب ایک مفتی صاحب سے اجازت لے لینا تو پھر وہ شریعت کے تابع ہو جاتی ہے چیز. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آج خود اس کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی جناب. میرا سوال یہ تھا, جو کمپنیز میں پروویڈنٹ فنڈ ڈیڈکٹ ہوتا ہے, جی جب وہ رقم آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے, جب اس پہ زکوٰۃ ہوگی, اور جیسے مثال ہے 4 سال بعد آپ نے وہ رقم آپ کی ملکیت میں آئی, تو 4 سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا کرنٹ جو زکوٰۃ ہوگی وہی دینی پڑے گی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور کالر ہیں. السلام علیکم. پیسے پہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ ذرا دوبارہ دہرا دیں سوال کو. ٹھیک ہے. کہ میرے بھائی کے پیر میں زخم ہے 2 سال سے, وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے, تو وہ کیا نام ہے, فطرہ زکوٰۃ سے اپنا گھر چلا رہا ہے, تو اس زکوٰۃ سے اپنی زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ اس زکوٰۃ سے اپنی نکال زکوٰۃ. سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جواب پر آتے. جی مفتی صاحب. جی, ایک تو یہ پوچھا کہ وہ کارپیٹ کافی موٹے رکھے ہوئے ہیں, تو آپ بس اس میں بہت زیادہ مشقت کی حاجت نہیں ہے کہ ناک ہی رگڑ دیں آپ اور ماتھے ہی آپ کا چھل جائے, اتنا آپ دبانے کی کوشش کریں. آپ کو ڈرل نہیں کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے. تو بس آپ سر کو جمائیں وہاں پہ, تھوڑا سا بس اپنے پاؤں کو پیچھے سے پش کریں گے, اتنا ہی کافی ہے. بہت زیادہ تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہے. بعضوں کو تو پختہ فرش پہ میں نے تکلف کرتے ہوئے دیکھا ہے, رگڑتے ہیں سر. حالانکہ زمین کی سختی محسوس ہو جائے, اتنا علماء نے لکھا ہے. اب اگر یہ سخت ہے اور میں یوں رکھوں گا ہاتھ, بتائیں سختی تو محسوس ہو گئی, تو دبانے کی حاجت کیا ہے؟ بعض تو بالکل سخت زمین ہوتی ہے, اس پہ تو خالی آپ سر رکھیں, یہی سختی محسوس ہو جاتی ہے. اور اگر موٹا کارپیٹ ہے, اب آپ کی مجبوری ہے, اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے, تو آپ بالکل سر رکھ کر تھوڑا سا پاؤں سے پش کریں. اس میں تکلیف اور درد سہنے کی حاجت نہیں ہے, بس اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا. اور اگر غسل واجب ہو جائے حالت روزہ میں, جیسے احتلام, تو روزہ تو نہیں جاتا. اب اس میں کلی کریں لیکن غرغرہ نہ کریں, اور ناک میں پانی ڈالیں لیکن سونگ کے اوپر نہ چڑھائیں, کہ دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ جو پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ مال ملکیت میں نہیں آیا, جب آئے گا تب زکوٰۃ بنے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے جاب کی ہے, ورک کر لیا, تو آپ کا حق ہے کہ آپ کو سیلری ملے گی, وہ آپ کا حق ہو گیا. وہ دے نہیں رہے, ان کے نہ دینے سے کوئی آپ کا حق ملکیت تو ساقط نہیں ہوگا. لہذا ہمارے نزدیک اس 4 سال, اگر 4 سال بعد ملا ہے تو 4 سال کی ہی زکوٰۃ دینی ہوگی. اور بھائی کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ پر زکوٰۃ نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر تو اتنا مال جمع ہو گیا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو گیا اور اس پر پورا سال بھی گزر گیا, تب اس پہ زکوٰۃ ہوگی. لیکن میرے خیال میں جیسے بھائی کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرے سے ہی گزارا کر رہا ہے, تو اس کو اپنے مال پہ زکوٰۃ بنے گی نہیں. ٹھیک ہے. جی, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں نے ایک تو مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ نظر بد نظر کی جو ہے وہ دعا, نظر بد نظر کی جو ہے وہ دعا بتا دی جائے کوئی. جی ضرور. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاؤں پر چوٹ لگی ہو اس طرح کی کہ پاؤں فولڈ نہ ہو پائے, تو کیا پھر قیام اور رکوع تو ہو سکتا ہے, تو پھر اس صورت میں نماز کو مطلب بیٹھ کے پڑھا جائے گا یا پھر پوری اس کو ہوگی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب ہمارے گھر کے ہمارے جیسے بھائی ہیں یا ہمارے میاں وغیرہ, تو وہ واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ بہت ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں ظاہر بلا وجہ میں. جب ان سے کہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے خیر کوئی بات نہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا فیملی کے ساتھ وقت گزارنا یا کمپیریٹیولی ان چیزوں میں ضائع کرنا, ان کی بھی کہیں کوئی جواب دہی ہو سکتی ہے یا پھر خیر ہے؟ بڑا ٹیکنیکل سوال کیا آپ نے ویسے. حقیقت یہ ہر گھر کا سوال ہے. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. میں بہت بڑی ان کی فین, میں ان کے ہر پروگرام دیکھتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
हाँ जी, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि मैं ना नमाज पढ़ रही थी और साथ वाले कमरे में टीवी लगा हुआ था, वहाँ पे दुरूद शरीफ लगा हुआ था। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो मैंने ना नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ दिया। उसके लिए मेरा क्या हुक्म है मेरे लिए? और एक मेरा सवाल है लेकिन वो बहुत लंबा है, अगर मुझे मुफ्ती साहब का पर्सनल। बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब। जी, एक तो नज़र बद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआवज़तैन तालीम फरमाई है, इन्हें सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ के दम करें, कामिल यकीन के साथ इंशाअल्लाह नज़र ज़ाइल हो जाती है। अगर पाँव में चोट है, फोल्ड नहीं कर सकते, गोया के सजदा नहीं कर सकती हैं, तो हमने बारहा बताया कि जो सजदे पे कादिर नहीं होता उससे क़ियाम साक़ित हो जाता है। लिहाजा आप बैठकर इशारे से रुकू सुजूद कर सकती हैं। अगर कोई चाहे तो खड़े होकर भी कर सकता है कि खड़े होकर मतलब पढ़े, और जब रुकू और सजदे की बारी आए तो कुर्सी पे बैठ जाए और करे, लेकिन ये खड़े होने का तकल्लुफ़ करने की हाजत है नहीं। एक इन्होंने कहा कि शौहर जो है व्हाट्सएप पे टाइम ज़ाया करते हैं, इतना लगा देते हैं कि फ़ैमिली को वक्त नहीं देते, तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। अखलाक़ी एतबार से अपने दुख दर्द बयान करना, किसी का दुख दर्द सुनना, इसीलिए शौहर और बीवी का एक साथ रखा गया है। बीवी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, खाना बनाने के लिए, डस्टिंग करने के लिए और घर के इंतज़ाम के लिए नहीं है, वो एक इंसान है। हम जानवर भी लाते हैं तो उसको भी टाइम देते हैं, क़ुरबानी के जानवर को बाद औक़ात, तो फिर घर वालों को इस तरह अवॉइड कर देना और फजूलियात में लग जाना जो उनके लिए बाइस तकलीफ़ और बाइस कोफ्त हो, ये तकलीफ़ और अजियत देने के ज़ुमरे में आएगा और इसकी आखिरत में गिरफ्त हो सकती है। अपना एक स्केड्यूल बनाएं, थोड़ा सा अपनी ज़ात के लिए भी टाइम रख लेंगे, इतना मैं व्हाट्सएप पर ये चलो फ़लाँ चीज़ देखूँगा या टीवी देखूँगा, इतना मेरे बीवी बच्चों के लिए टाइम है। अगर आप इसमें बैलेंस कायम नहीं करेंगे तो आखिरत में इसका पूछगछ हो सकती है। और ये कह रही हैं कि टीवी लगा था, उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस आया तो बेख्तियार में हालत नमाज में थी, दुरूद पाक पढ़ दिया, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, एक तो है कि नाम अक़दस सुना और आपने दुरूद पाक पढ़ दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज रह गई। लेकिन अगर किसी ने आयत दुरूद पढ़ी और उसको जवाब देने के इरादे से हमने पढ़ लिया तो ये फिर नमाज फासिद हो जाएगी। अच्छा अच्छा। इसमें भी लेकिन यह है कि अगर कोई आयत दुरूद पढ़े, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजो, वो जवाब देने का इरादा ना करे बल्कि अल्लाह ताला के इस हुक्म को पूरा करने का इरादा करे, तब भी नमाज नहीं जाएगी। जवाब देने का इरादा होगा तो जाएगी, वरना नहीं जाती। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि ख़वातीन का मस्जिद में नमाज तस्बीह अदा करना कैसा, जबकि वहाँ मौत की हजरात एतकाफ के लिए बैठे हुए हों। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ एतकाफ करने वालों के लिए मस्जिद में पर्दे लगाए जाते हैं ताकि मौत की यकसुरी से इबादत कर सकें, जिससे दाईं जानब से साफ छोटी हो जाती है और बाईं जानब से साफ बड़ी हो जाती है, तो ऐसे पर्दे लगाना कैसा? ठीक है, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए। जी सर, एक मैंने कुछ पूछना था कि अगर कोई नमाज इशा अदा नहीं करता और सो जाता है, तो सुबह तहज्जुद के टाइम उठ के यानी कि 2 बजे उठ के अगर नमाज इशा भी अदा करता है और नमाज तरावी भी अदा करता है और साथ तहज्जुद के नवाफिल भी अदा कर लेता है, तो क्या वो नमाज हो जाएगी? और नंबर 2 पे है कि ये जो हम पैसे अपने बैंक पे जमा करवाते हैं, तो उसमें अगर आपको 1 लाख पे यानी कि वो आपको प्रॉफिट देते हैं, फॉर एग्जांपल 400 समथिंग देते हैं, तो क्या वो सूद में आएगा? ठीक है, और कोई सवाल आपका? बहुत शुक्रिया आपका, जवाब की जानिब। जी देखें, अगर मोतकिफ़ इस तरह हैं कि औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं और मोतकिफ़ भी वहाँ पे मौजूद हैं, यानी औरतों का अलहदा कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर तो औरतों को मस्जिद में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये तो मर्द औरतों के इख्तिलात का मामला होगा कि वो बैठे हुए देख रहे होंगे औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं। अगर अलग कमरा बनाया हुआ है मस्जिद के साथ ही तो उसमें आ सकती हैं, या टेंट वगैरह लगा हुआ हो। हाँ, इस तरह के बिल्कुल पर्दा हो, बेपर्दगी बिल्कुल भी ना हो, फिर सी गुंजाइश है। लेकिन वो बहनें जो हैं अपने घर वालों से पूछ कर आएँ, इजाज़त के साथ आएँ, बापर्दा तरीके से आएँ और वहाँ पर आके कोई दुनियावी बात में ना लगें, अपनी नमाज़ पढ़ें और फ़ौरन घर पर वापस चले जाएँ। और रास्ता भी पुरअमन होना चाहिए, इज़्ज़त का मामला ना हो। बात बच्चियाँ अगवा हो जाती हैं रात के अंधेरों में, इसलिए ये सब देखा जाएगा। एक इन्होंने कहा कि इस तरह पर्दे लगाए हुए मुअतकिफ़ीन ने कि सफ़ छोटी हो जाती है, एक तरफ से छोटी है दूसरी तरफ से बड़ी है। देखें, ये पर्दे लगाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अच्छा। और ये इबादत में यकसुई के लिए नहीं होता, ये असल में अपने आप को छुपाने के लिए होता है। आराम से मोबाइल यूज़ कर लेता है आदमी, पाँव फैला के सो रहे हैं, दोस्त आके बैठ के खुसर पुसर चल रही है अंदर। ये लाजिम है कि जब इस तरह के पर्दे लगाएं भी तो जब जमात कायम हो, रस्सियाँ ऐसी बांधे कि उनको ऊपर डाल दें।
اگر اس کی وجہ سے صف چھوٹی ہوگی یاد رکھیں سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قطع صف ہو رہی ہے، صف ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ہوتی ہے، اگر درمیان سے قطع کریں تب بھی قطع صف ہے، سائیڈ سے ہوگا تب بھی قطع صف ہے، اس میں معتکف بھی گناہ گار ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے مفتی صاحب، اکثر مساجد میں ہم نے دیکھا ہے۔ جی بالکل یہ گناہ ہے، بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا جو صف کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے، اس لیے یہ واجب کے درجے میں ہے، اس لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ضروری ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ایک شخص نے عشاء وقت پہ نہیں پڑھتا، مطلب فوراً نہیں پڑھتا، 2 بجے اٹھتا ہے، پھر وہ عشاء، پھر تراویح اور پھر تہجد پڑھ لیتا ہے۔ دیکھیں اس طریقے سے تہجد نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کیونکہ عبادت کا تعارف ہمارے نبی نے پیش کیا، اور نبی کریم نے جو تہجد کا تعارف پیش کیا وہ یہ کہ آپ عشاء کے فرائض پڑھ کے سو جایا کرتے تھے، پھر آخر رات میں اٹھ کر یا درمیان رات میں اٹھ کر پھر تہجد پڑھتے تھے۔ اس لیے فقہاء نے شرط رکھی ہے کہ پہلے انسان عشاء پڑھے اور پھر سوئے، پھر وہ تہجد پڑھے گا تو ہوگی، ورنہ صلاۃ اللیل کہلائے گی۔ اور بینک اگر وہ اسلامک بینک ہے تو اس میں پیسہ رکھ کے آپ نفع لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پیسے کو بطور قرض نہیں رکھتے ہیں بلکہ تجارت میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا نفع آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن عام بینکوں میں نہ رکھیں۔ ٹھیک، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب کو السلام علیکم بیٹا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹا جی میری عمر تقریباً 70 سال کے قریب ہے، میں بہت فین ہوں، میں ہر وقت آپ کا تدبر قرآن سنتی رہتی ہوں، ہر وقت الفرقان پروگرام سنتی رہتی ہوں، بسترے پہ لیٹی ہوں، مریض ہوں نا، بوڑھی ہوں۔ لیکن میرا سوال اب اس وقت یہ ہے کہ میری بیٹی انشورنس کا کام کرتا ہے، اس کا شوہر ہے، وہ میرے لیے گفٹ لے کے آتی پیار سے، میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی اچھا جناب، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا جناب جواب پہ آ جاتے ہیں، بسم اللہ۔ یہ داماد کی بات کر رہی ہیں؟ جی وہ گفٹ لے کر آتا ہے؟ جی جی جی، اگر بیٹی کا شوہر یعنی داماد گفٹ لاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ساس تو ان کے لیے ویسی محرم ہے، جی جی یہ حرمت ابدیہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیوی کو طلاق دے دے پھر بھی اس کی والدہ سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ انشورنس کا کام کرتے ہیں، وہ اس لیے تھوڑی سی اچھا انشورنس سے کرتے ہیں، لیکن وہ اب نوعیت پتہ چلے، کیونکہ بعض اوقات آفس ورک ہوتا ہے، اس میں کوئی پالیسی بیچ دینی ہوتی، ترغیب نہیں کرنی دینی ہوتی، تو آفس ورک کی سیلری بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر اس کی خاص کوئی نوعیت ہمیں بتا دی جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر تو وہ صرف پالیسی سیل کرتے ہیں، ایز ایجنٹ ورک کر رہے ہیں، تو پھر تو احتیاط کریں، اور لیکن یہ معلوم کر لیں کہ بھئی اس کے پیسے سے تو نہیں لے کر آئے، اور اگر وہ آفس ورک کرتے ہیں کوئی تو پھر وہ شرعاً بالکل جائز ہے اس میں۔ اچھا ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی صاحب عمران صاحب، وہ اس وقت ایسی کنڈیشن میں 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے، تو ان کے لیے دعا صحت کے لیے جی بالکل بالکل انشاءاللہ، ویسے دعا کر لیں، جی دعا کریں پھر ہم اجازت لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، جن بھائی کے انہوں نے ذکر کیا ان پہ اپنے خصوصی رحمت برکت نازل فرما، اس مشکل منزل کو ان کے لیے آسان فرما دے، جتنی وہ اذیتیں تکلیفیں تیری مصلحت صحیحہ کی بنا پر برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر کی توفیق عطا فرما اور اس پہ اجر عظیم عطا فرما۔ جو لوگ ان کی خدمت پر معمور ہیں، جو ان کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش دلی کے ساتھ یہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کے صبر پر بھی انہیں اجر عظیم عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس تمام خدمات کا بہترین نعم البدل دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، ان میں بھی جتنے بیمار ہیں، ان کے گھر میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، کل انشاءاللہ رحمت اسار میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی تمام سیگمنٹس کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دل کا اجالا شان